بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد دو قسم کے لوگ ہو گئے. ایک وہ لوگ ہوئے جو اللہ کو مانتے نہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں. ایسے لوگ نیک لوگ، اچھے لوگ جو اللہ کی مان کر زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں نیکی اور تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم پیالوں میں بھر بھر کر کے، گلاس میں بھر بھر کر کے پینے کی چیز اور مشروب ہم انہیں عطا کریں گے، شراب ہم انہیں دیں گے کہ جس کی آمیزش کافور سے ہوگی. اور کافور بھی ایک چشمہ ہے جسے اللہ کے نیک اور مقرب بندے پی رہے ہوں گے، اور وہ ایسا چشمہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں چھڑی ہوگی اور وہ جس طرف چھڑی سے اشارہ کریں گے وہ نہر اسی طرف جاری ہو جائے گی، اسی طرف بہنے لگے گی. یہ نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان بندوں کو دی ہوئی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی کچھ صفت بیان کرتے ہیں اللہ کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہے، آپ ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ یوفون بالنذر، کبھی کسی چیز کی نظر مان لی، کسی چیز کو اپنے دل میں طے کر لیا، ارادہ کر لیا تو اس کو ضرور پورا کرتے ہیں. یہ کسی سے کوئی وعدہ کیا تو اس کا ایفا ضرور کرتے ہیں. اور اس دن سے یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ جس کا شر اور جس کی خرابی پورے طور پر پھیلی ہوئی ہے، یعنی قیامت کے دن سے یہ لوگ ڈرتے ہیں. اور کیا صفت ہے ان کی؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے کھانا کھلاتے ہیں غریب مسکین کو، یتیم کو، لاچار کو، اور قیدی کو. نہیں، ان لوگوں کو یہ کھانا کھلاتے ہیں، غریب مسکین، یتیم، لاچار اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. ہم لوگ غریب مسکین کو تو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں نہیں سوچتے. نہیں بولے یار جیل خانہ کیسے جائیں گے؟ تو لوگوں نے شاید توجہ نہیں کی ہے. حالانکہ جیل کا ایک اپنا وہ ہے، رول ہے، لیکن باہر کا آدمی جیل سے پرمیشن لے کر کے کھانا نہیں کھلا سکتا، ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ تنظیمیں ہیں جو اس پہلو سے کام کر رہی ہیں. کانپور میں ایک تنظیم ہے جو اس پہلو سے کام کرتی ہے، اور ان میں انہیں جیل جانے کی اجازت ہے، اور وہاں ان کو قیدیوں کو کچھ دینے لینے اور اس طرح کی چیزیں رمضان میں خاص طور سے اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. یہ تو ایک جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے. اس میں لوگ تبلیغ کے لیے بھی جاتے ہیں، بات کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، قیدیوں کے درمیان کچھ اچھی باتیں بیان کرنے کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں کہ بھئی ہم انہیں کچھ فائدہ پہنچائیں، کھلائیں پلائیں، اس کی بھی اجازت ہے. لیکن ہمارے لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں کی، غیروں نے اس طرف توجہ کی ہوئی ہے. آپ ادھر چلے جائیں سیالدہ، وہاں آپ دیکھیں گے کہ صبح 7 ساڑھے 7 بجے، 7 بجے یا میرے خیال میں کوئی اور وقت ہے، ایک گاڑی آ کر کے لگ جاتی ہے. جی NRS میں گاڑی لگ جاتی ہے، اور وہاں دیکھیے ماشاءاللہ لائن لگی رہتی ہے تیمار داروں کی جو مریض کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور انہیں باقاعدہ عزت کے ساتھ کھانا دیا جاتا ہے. ہمارے لوگوں نے کہاں توجہ کی اس طرف؟ قریب میں رہتے ہیں لیکن کبھی کسی کو توفیق نہیں ہوئی. 8 لاکھ کی گائے لائیں گے ماشاءاللہ، کیا 8 لاکھ کی گائے لائیں گے، ریاکاری کریں گے. امام صاحب سے کہیں امام صاحب ارے ذرا سا زیارت کر لیجئے ہماری گائے کی. نہیں،
اس طرف توجہ نہیں ہے ہمارے لوگوں کی. خدمت خلق تو نکل چکی ہے ہمارے لوگوں سے، یہ چیزیں ہے ہی نہیں. یہ تو غیروں کا شیوا ہے. اپنا کام کیا ہے؟ ٹانگ پکڑ کے کھینچو، بڑی بڑی قربانیاں کرو، لوگوں کو دکھاؤ، بلڈنگیں بناؤ، دوسرے کا ہڑپ کرو، مارو اور اونچی کرو، غیر قانونی طور پر اونچی کرو، اور اس کو پھر دھسوا دو حکومت سے، اور بھیا تیرا پیسہ میرے پاس اور تو میدان میں اور روڈ پر. نہیں، یہ سب چل رہا ہے. اللہ معاف فرمائے. کب ہمارے لوگوں کو سمجھ آئے گی کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ صفت بیان کی ہے اللہ نے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لاچاروں اور مجبوروں کو کھانا کھلاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے یہ سب انعام کیا ہے. اور پھر یہ ایسے لوگ ہیں کہ کھانا کھلانے کے بعد احسان نہیں جتلاتے، بلکہ وہ یوں کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم جو تمہیں کھانا کھلاتے ہیں صرف اللہ واسطے کھانا کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں کہ کھانا کھلانے کے بدلے میں کچھ ہمیں دو مثلاً تم میرا شکریہ بھی ادا کرو، ہم اس کے بھی روادار نہیں ہیں اور یہ بھی نہیں چاہتے ہیں. ہم نے تو اللہ کے لیے کیا تھا. نیکی کرو اور دریا میں ڈال دو، گناہ کرو اور یاد رکھو تاکہ توبہ کر سکو. گناہ کر کے یاد رکھو اور توبہ کرو، اور نیکی کر کے دریا میں ڈال دو، یاد مت رکھو. گناہ کر کے توبہ کرو، پھر توبہ کے بعد یاد مت رکھو. توبہ کر لی ہے میں نے، بس اب خواہ مخواہ پرانے گناہوں پر آدمی افسوس کر رہا ہے. نہیں، جب آپ نے توبہ کر لی اور سچے دل سے توبہ کر لی تو پھر اس طرح کے فعل سے آدمی بچے جیسا کہ توبہ کا طریقہ ہے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کیے رہے آدمی. تو یہ ان بندوں کی صفت ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اللہ واسطے کھلائے، کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، کہ ہم تو اس قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جو دن کے بہت ہی خطرناک ہے اور چہرے کو بگاڑ دینے والا دن ہے. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، تو چونکہ یہ ڈر کر کے ڈرتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں، اس وجہ سے یہ سب نیک اعمال کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، یعنی حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، تو اس دن کے شر اور برائی سے اللہ نے ان کو بچا لیا، محفوظ کر دیا اللہ، یہ بچ بھی گئے. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور پھر ان سے جو ملاقات ہوگی خوش عیشی کی ملاقات ہوگی، اچھائیوں کی، کہ یہ ملیں گے اچھائیوں سے، سرسبز و شادابی سے اور ہری بھری چیزوں سے. مراد یہ ہے کہ جنت میں ان کا داخلہ ہوگا اور وہاں کی ان نعمتوں سے یہ بہرہ مند ہوں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں، تو ہم لوگ بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی اپنے طور پر جو کچھ کر سکتے ہیں، کھانا کھلائیں، دوسروں کو دیں، داد و دہش کریں، دل اور سینہ کھلا رہے. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہیں کھلاتے رہے اور آج تم بڑے بن گئے، نہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں. بس آدمی اللہ واسطے کام کرے اور اس کے بعد خاموش ہو جائے.